مکے کی طرف سرکار تشریف لائے اور ساتھ میں لشکر عظیم، بہت بڑا لشکر حضور کے ساتھ سرکار مدینے سے مکہ آ رہے ہیں 20 رمضان. آج رمضان کی کیا ہے 20 رمضان کو نبی اکرم علیہ السلام کی وہ تسلیم ایک عظیم الشان لشکر جلال لے کر مکہ مکرمہ آ رہے ہیں. مکے والوں کو خبر ہو گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آ رہے ہیں. یہ وہی مکے والے ہیں جو حضور کے پڑوسی تھے. حضور کا بچپن دیکھے، حضور علیہ السلام کی عمر شریف 25 سال کی ہوئی. انہوں نے حضور علیہ السلام کی 25 سال کی عمر شریف کو دیکھا. اس عمر میں لوگ مکے والے خاص کر طرح طرح کے کاموں میں مصروف ہوتے، شراب پینا، لڑائیاں جھگڑے کرنا، فساد برپا کر دینا. ایک خاندان والے کی دوسرے خاندان والے سے اگر لڑائی ہو جائے، ایک قبیلے کی دوسرے قبیلے والے سے لڑائی ہو جائے تو وہ سارا قبیلہ یہ سارے قبیلے کا دشمن بن جاتا اور آپس میں لڑائیاں چلتی. اتنی لڑائیاں کہ جو جوان وہ بوڑھے ہو جاتے، نئی نسل آ جاتی. اور وہ نئی نسل، اب وہ یہ نسل وہ نسل دونوں نئی نسل ہے، وہ دونوں لڑتے رہتے. ان کو پتہ نہیں کہ کیوں لڑ رہے ہیں. نہیں، ہمارے باپ دادا سے ان کے خاندان کی لڑائی تھی، یہ قبیلے کی لڑائی تھی، اب ہماری ان سے لڑائی ہے. وہ نسل ختم ہو گئی، وہ سب کچھ ختم ہو گیا. نسل نو آئی، اب یہ لڑائی کرتے کرتے بوڑھے ہو کے یہ مر گئے. پھر نئی نسل آ گئی، اب وہ لڑائی جھگڑا کر رہی ہے، یہ قبیلہ وہ قبیلہ. تو یہ صدیوں سے لڑائیاں چلنے والے تھے اور زندہ بچیوں کو مار دینے والے. بچی پیدا ہوئی تو باپ شرمندہ ہو جاتا معاشرے میں کہ مجھے بیٹی پیدا ہو گئی تو میری تو عزت چلی گئی، لہذا اب میں اپنی بچی کو لے جا کر زمین کھود کر اس میں گاڑ دوں گا تاکہ میری عزت بحال ہو جائے. تو بچیاں پیدا ہونا ان کے پاس جو ہے عیب مانا جاتا. بیٹا پیدا ہوا خوش ہو گئے، بیٹیاں پیدا ہوئی ان کی بے عزتی ہو جاتی، ایسا محسوس کرتے. پیارے بھائیوں، بچیاں نہیں ہیں، اب بچے جوان ہو گئے، بچیاں نہیں ہیں. بچپن میں مار دیتے تھے ان کو، تو بچیاں بڑی نہ سے شادی کے قابل کیسے ہوں گی؟ بچپن میں تو ان کو مار دیا، اب شادیاں کرنا ہے لوگوں کی تو کیا کرتے؟ نکلتے ہتھیار لے کر، ٹولیاں بناتے 10 20 100 50 کی پورے نکلتے. اب جو قافلے ریگستان سے گزرتے، جانا ان پر حملہ کر دینا، قافلے کا معاملہ لوٹ لینا، ان کی بچیوں کو یرغمال بنا لینا اور اپنے قبیلے میں لانا، اپنے نوجوان بچوں سے ان کی شادیاں کرنا، ان کے ماں باپ کو قتل کر دینا. جو بچیاں ہیں ان کے ماں باپ کو قتل کر دینا، ان کا مال لوٹ لینا، ان کی بچیاں لا لینا اور ان بچیوں سے اپنے لڑکوں کے نکاح کر دینا. یہ عرب کا رواج حضور کی آمد سے پہلے. جب آقا علیہ السلام تشریف لائے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہو اور ان کی اچھی پرورش کرے، بوجھ نہ سمجھے، اچھی پرورش کرے، اور جب وہ شادی کی عمر ہو جائے ان کی تو ان کی شادیاں کر دے، تو وہ اور میں جنت میں ایک ساتھ رہیں گے. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ 3 بیٹیاں نہ ہو 2 بیٹیاں ہو؟ فرمایا اس کے لیے بھی یہی ہے. اگر 2 بھی نہ ہو 1 ہو، آپ نے فرمایا اس کے لیے بھی یہی ہے. 1 بیٹی اگر کسی کی ہے اور وہ بچی کو اپنے دستر پر بٹھاتا ہے، اپنے دستر پر بوجھ نہیں سمجھتا کہ میری دستر سے یہ کھائے گی، اس کو بوجھ نہیں سمجھتا اور اس کو پالتا، بڑا کرتا، اس کو تعلیم دیتا اور اس کی شادی کر دیتا. جب اس کی شادی کی عمر ہو جائے تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ اور میں جنت میں ساتھ رہیں گے. سبحان اللہ. تو یہ وہ بچیاں جو پیدا ہوتی تھی تو عرب کے اندر باپ شرمندہ ہوتا تھا، وہی عرب کے اندر اب باپ خوش ہو رہا ہے کہ میری یہاں بیٹی پیدا ہوگی، میری جنت پکی ہو گئی اور جنت میں رسول پاک میں پڑوسی بننے والا ہوں. تو یہ بچیوں کو یہ مقام آقا نے عطا فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. وہی ماں، کوئی عورت ہے لیکن جب ماں ہے تو اس کے نیچے جنت ہے، اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. بیوی ہے کوئی عورت تو فرمایا کہ بیوی اس کا آدھا ایمان ہے، کہ نکاح جو کر لیتا ہے تو اس کا آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے اور مزید آدھے ایمان کی حفاظت کے لیے وہ اللہ سے دعا مانگتا رہے. بہن
بہن کے ساتھ نیک سلوک کرتا ہے اللہ اس کی عمر میں اضافہ کر دیتا ہے، اس کی عمر طویل ہو جاتی ہے۔ ورنہ لڑائیاں بہنوں سے لڑائیاں ہیں تو ایسے بھائی جلدی جلدی جو ہے وہ قبروں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو اپنی بہنوں سے محبت کرنے والا، صلہ رحمی کرنے والا، اللہ اس کی عمر دراز فرما دیتا ہے۔ پیارے بھائیوں، اسی طرح مکے والے جو ظلم و زیادتیاں کرتے تھے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو حضور پر ظلم شروع ہو گیا لوگوں کا۔ کس قدر ظلم، کس قدر ظلم، 13 سال آقا پر ظلم کرتے رہے۔ 13 سال آقا علیہ السلام کے چاہنے والے، اگر کوئی مسلمان ہو جاتا، چاہنے والا ہو جاتا تو اس پر ظلم سے کر کے پہاڑ توڑ دیا کرتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب سے فرمایا کہ محبوب آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جائیے، ہجرت فرمائیے۔ ہجرت کا بھی بڑا لمبا واقعہ ہے، ایک رات بس نہیں ہوگی، کئی راتیں نکلیں گی اگر ہجرت کو تفصیل سے بیان کیا جائے تو میں مختصر عرض کر رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام صدیق اکبر کو لے کر مدینہ چلے گئے، مکہ چھوڑ دیا۔ آپ کا محلہ چھوڑنا آپ کو مشکل ہوتا ہے، آپ اگر سکندرآباد میں ہیں، آپ کو حیدرآباد آنا، اولڈ سٹی میں آنا آپ کے لیے دشوار ہوتا ہے کہ نہیں سکندرآباد میں جمع ہوا ہے، سب کچھ گھر ہے، وہی بچپنا گزرا، میں کہاں اولڈ سٹی میں جاؤں۔ آپ کوئی اولڈ سٹی کے ان سے کہا جائے کہ بھائی آپ سکندرآباد چلے جائیے، حشمت پیٹ چلے جائیے، وہاں آپ کے لیے اچھا گھر ہے، لیکن نہیں بھائی میں یہیں اچھا ہوں، اولڈ سٹی میں سکون ہے، بہت اچھا ہے یہاں پر۔ اب کوئی کہے کہ میں فلاں ہوں، فلاں علاقے میں رہتا ہوں، اس کو کہا کہ ادھر آؤ، تو شہر وہی ہے، محلہ چھوڑنا مشکل ہوتا ہے لوگوں کو، اپنا محلہ چھوڑنا مشکل ہوتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام وہ مکہ جہاں پہ اللہ کا گھر ابراہیم علیہ السلام نے جو خانہ کعبہ تعمیر کیا، وہ مکہ جہاں آقا علیہ السلام دنیا میں جلوہ بال ہوئے، وہ مکہ جسے سرکار کو پیش کیا محبت ہے، سرکار علیہ السلام کی جائے پیدائش، سرکار دنیا میں تشریف لائے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہو رہا ہے کہ محبوب مکہ چھوڑ دیجئے، آپ مدینہ تشریف لے جائیے۔ صدیق اکبر کو سرکار ساتھ لیتے ہیں اور مکہ مکرمہ کو الوداع کیا، مدینہ تشریف لے گئے۔ مدینہ، اب مدینے میں پیارے بھائیوں کچھ سال پہلے سال جنگ بدر ہوئی، اس کے بعد پھر جنگ احد ہوئی، اس کے بعد پھر سرکار علیہ السلام مکہ مکرمہ کی طرف ایک لشکر لے کر آ رہے ہیں، اور دو جگہوں میں کفار ہار گئے۔ بدر کے میدان میں کفار ہارے، احد میں وہاں پر بھی ان کی تباہیاں بربادیاں ہو گئی۔ اس کے بعد وہ مکے چلے گئے، لیکن اب محمد سے مقابلہ کرنا بہت سخت ہو گیا ہے، ان کے ایمان لانے والوں کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے، ان سے مقابلہ کرنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مکہ فتح کرنے کے لیے مدینے سے تشریف لا رہے ہیں، سبحان اللہ، مکہ آ رہے ہیں سرکار، 20 رمضان ہے، روزے کی حالت ہے روزے میں، صحابہ روزے سے، عرب کی تپتی ریت ہے، ریگستان ہے، کوئی جگہ جگہ بسلری کی بوتل لے لیتے اس دور میں، کوئی فلائٹ سے نہیں آ رہے ہیں، اسپیڈ ٹرین سے نہیں آ رہے ہیں، لگژری اے سی بسز جو بش بیک میں سو کے آنا ہے ایسا نہیں آ رہے ہیں، سرکار تپتی ریت میں دھوپ میں اونٹوں پر گھوڑوں پر سوار ہے، حالت روزے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے تشریف لا رہے ہیں۔ جب مکے والوں کو معلوم ہوا کہ وہ محمد جن کو ہم نے ظلم و ستم کر کے مکے سے نکلنے پہ مجبور کر دیا تھا، آج وہ محمد ہزاروں کا لشکر لے کر آ رہے ہیں، آج مکے میں خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، آج بدلے کا دن ہوگا، آج محمد ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا کریں گے، ہم نے تمہیں بہت تکلیف پہنچائی، ان کو گالی دی ہم نے، ان کو مجنون کہا، ان کو ہم نے تکلیف پہنچائی، ان کو خون سے لہولہان کر دیا، جب وہ سجدے میں ہوتے اونٹ کی اوچھڑی ان کی پشت اتھر پر ہم نے رکھا، ان کو ہم نے ستایا، ان کے چاہنے والے صحابہ کو ہم نے مارا، ابو بکر کو ستایا، بلال حبشی کو ستایا، ہم نے بہت ظلم کیا، آج ظلم کا بدلہ لیا جائے گا، آج ہم بہت بری طریقے سے ختم ہونے والے ہیں، سارا مکہ یہ ڈر رہا ہے، سرکار تشریف لا رہے مکے میں، اور عاجزی انکساری کا یہ عالم کہ آقا علیہ السلام اس اونٹنی پر سوار ہے، اونٹنی کی گردن کی طرف آقا علیہ السلام جب سر مبارک جھکاتے ہیں اللہ کے حضور تو آقا کا سر مبارک اونٹنی کی گردن کی طرف قریب پہنچ جاتا ہے، اتنا علیہ السلام عاجزی کے ساتھ فاتحانہ مکے میں داخل ہو رہے ہیں۔
یہ شان کے ساتھ. اور امامہ کون سا؟ کالا امامہ شریف، سیاہ امامہ شریف، کالا امامہ شریف آپ علیہ السلام نے اپنے سر مبارک پر باندھا. تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سر جھکاتے ہیں، الہی بول پالا نور کا. تو آپ علیہ السلام کا کالا امامہ سرکار سبز نہیں، سفید نہیں، کالا امامہ پسند فرمایا، کیونکہ خانہ کعبہ کا غلافی کعبہ کالا ہے، سیاہ ہے، اور آقا علیہ السلام کا امامہ شریف کا رنگ بھی سیاہ ہے. اور واقعہ آقا علیہ السلام مکے میں داخل ہو رہے ہیں تو اب مکے والے دیکھ رہے ہیں قبیلے کے قبیلے آتے جا رہے ہیں. حضور علیہ السلام اس کے پیچھے یہ قبیلہ، 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 سارے کے سارے قبائل اسلام میں داخل ہو چکے ہیں. جنگجو ہیں سب کے سب کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں. اب کفار مکہ چھپ کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کون سا قبیلہ آ رہا ہے، لیکن یہ فلاں قبیلہ آ رہا ہے، یہ بنو خزرج آ رہا ہے، یہ بنو فلاں آ رہا ہے. کئی قبائل آتے جا رہے ہیں. مکے والے ڈر رہے ہیں کہ اب یہ قبیلہ آ گیا، ان کے نوجوان ہاتھوں میں تلواریں، نیزے ہیں، ان کے ہاتھوں میں تیر ہیں، تلواریں ہیں. آج پتہ نہیں کیا ہوگا. یہاں تک کہ سارا کا سارا جو خانہ کعبہ ہے مکہ مکرمہ ہے، مکہ مکرمہ میں پورا لشکر داخل ہو گیا. آقا علیہ السلام نے اعلان کیا کہ آج وہ دن ہے کہ آج میں اپنے ان بھائیوں سے، سرکار کی عاجزی ہے، سرکار نے ان کو اپنا بھائی فرمایا، اپنے بھائیوں سے میں کوئی سلوک کروں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا کہ میں آج ان سب کو معاف کر دیتا ہوں. مکے والوں کو تو توقع یہ تھی کہ آج تو ہماری خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، ہماری عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، ہمارے گھر بار چھوڑ جائیں گے، ہماری کھیتیاں کھجور کے لہراتے باغ ان پر قبضہ ہو جائے گا، ہمارے ہاتھ سے باغ نکل جائے گا اور ہم قتل کر دیے جائیں گے. سب کو یہ ڈر خوف لگا تھا، لیکن آقا کے ایک اعلان نے سب کی ڈھارس بنا دی، سب کے چہروں پر خوشی ظاہر ہو گئی، سب دوڑتے ہوئے حضور کے قدموں میں آ گئے. بولے کہ اسلام بے شک سچا مذہب ہے، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. چند کو چھوڑ کر جو ازلی بدبخت تھے، چند کو چھوڑ کر سارے مکے والے اسلام میں داخل ہو گئے. وہاں آقا نے اور ایک اعلان فرمایا، چند نام لیے، فلاں 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 فلاں. یہ اگر خانہ کعبہ میں غلاف کعبہ میں جا کر چھپ جائیں، ان کو وہاں سے نکال کر قتل کر دو. مکہ کیا ہے؟ حرم ہے. حرم کے اندر شکار کرنا حرام ہے. حرم میں شکار کرنا حرام، لڑنا حرام، گالی دینا حرام، خط و حرام گیری کرنا حرام. لیکن آقا علیہ السلام اعلان فرما رہے، حکم دے رہے صحابہ کو کہ فلاں 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 4-6 ایسے بدبخت کافر، آقا کا نام لے کر فرما رہے ہیں کہ ان کو جہاں کو قتل کر دو. اگر وہ بچنے کے لیے غلاف کعبہ میں چھپ جائیں، وہاں سے نکال کر ان کو قتل کرو. کیا جرم تھا؟ جرم کیا تھا؟ جرم یہ تھا کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ تھے. ایک ہوتا ہے اسلام کی دشمنی، اسلام کے دشمنوں کو سرکار نے سب کو عام معافی کا اعلان کر دیا، لیکن جو گستاخ رسول ہیں تو اس کی کوئی جو ہے معافی نہیں ہے. جو حضور کی شان میں گستاخی کرتا ہے اس کی کوئی معافی نہیں ہے. اس کی ایک ہی سزا ہے، موت. اس کی سزا کیا ہے؟ موت ہے اس کی سزا. کوئی معافی تلافی کوئی سنا نہیں ہے. اس کی سزا ایک ہی اسلام کے اندر، اس کی موت. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جہاں ملے ان کو قتل کر دو. تو میرے پیارے بھائیوں، یہ 20 رمضان مبارک، آج مسلمان اس سے واقف نہیں ہے کہ 20 رمضان کو کیا ہوا تھا اور کیسے آقا علیہ السلام نے اپنے خاندان کے لوگوں کو معاف کر دیا تھا، کیسے ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما دیا تھا. تو آج ہم یہ بھی غور کریں کہ ہم بھی اگر کسی اپنے دشمن پر غلبہ پا لیں تو کیا اس کو معاف کر دیتے ہیں؟ ہرگز نہیں کرتے. ہم
تلاش میں رہتے ہیں کب سامنے والے کو جو ہے دبوچ لوں, کب اس کو جو ہے نقصان پہنچا دوں, تلاش میں انتظار میں رہتے ہیں کہ کب اس کو جو ہے ختم کر دوں میں. لیکن ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب کو معاف فرمانے والے, ہر ایک کو درگزر کر دینے والے. پیارے بھائیوں, جنگ بدر بھی ہوئی 17 رمضان. حضور کے چچا حضور کے خلاف لڑنے آئے, اور کیسا لڑنے آئے؟ مالدار تھے, حضرت عباس بن عبد المطلب. 17 رمضان کو میدان بدر میں جنگ ہوئی. 313 صحابہ ایک طرف, 1000 کفار ایک طرف جنگ ہوئی. اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. 70 کافر مارے گئے, 70 اسیر بنائے گئے. اسیر یعنی قیدی. تو اس میں حضور کے چچا بھی قیدی بن کر آ گئے, جن کا نام حضرت عباس ہے. بعد میں اسلام قبول کرے. چچا ہیں, حضور کے چچا ہیں, عبد المطلب کے شہزادے ہیں حضرت عباس. تو اب ان کو رسیوں سے جکڑ کر, سارے قیدیوں کو رسیوں سے جکڑا گیا, ان کو بھی رسیوں سے ٹائٹ بن کر لا کر مسجد نبوی شریف میں کی جگہ ڈال دیا گیا. رات کا وقت ہے, سرکار مسجد میں تشریف لائے تو اپنے چچا کی کروانے کی آواز آ رہی ہے. ہاں ہاں چچا کر رہا ہے, باندھ دیا گیا رسیوں سے, ٹائٹ باندھ دیا گیا. رگوں میں درد ہو رہا, پیروں میں درد ہو رہا, ہاتھوں پیروں میں درد ہو رہا, بنے ہوئے. تو کرانے کی آواز آ رہی. تو سرکار نے وہ آواز سنی کہ میرے چچا کر رہا ہے. صحابہ سے فرمایا جاؤ میرے چچا کی رسیاں ڈھیلی کر دو, میرے چچا کی رسیاں ڈھیلی کر دو. تو صحابہ نے اور ڈھیلی کر دیا. صبح فجر ہوئی, فجر کے بعد سرکار نے سب کو جمع کر لیا. 70 کافر کو بلا لیا, صحابہ کو بھی بلا لیا. ابو بکر, عمر, عثمان, علی, تمام صحابہ, اکابر صحابہ پورے آ گئے. سرکار نے مشورہ کیا, اے عمر کیا رائے ہے, کیا کریں گے؟ 70 آئے گئے یہاں پر, ان کو مار دیں گے یا چھوڑ دیں گے, کیا کریں گے؟ فاروق اعظم نے مشورہ دیا, یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جو ہمیں قتل کرنے آئے تھے بدر میں, ہمیں مارنے آئے. سنا لیں گے سب, 70 تو مر گئے وہاں پر, 70 پکڑے گئے. یا رسول اللہ سب کو مار دینا چاہیے, سب کی گردنیں اتار دینی چاہیے. سرکار نے صدیق اکبر کی طرف دیکھا, فرمایا اے ابو بکر تمہاری کیا رائے ہے؟ دیکھیے ابو بکر کی رائے. ابو بکر نے کی یا رسول اللہ یقیناً عمر نے جو کہا سچ کہا, لیکن یہ کسی طرح سے دور سے اگر دیکھیں گے تو ہمارے خاندان کے لوگ ہیں سب, کسی نہ کسی کا رشتہ کسی نہ کسی سے جا کے ملتا ہے. 2-3 پیڑھیوں کے بعد ان کے دادا ہمارے دادا ایک ہو جاتے ہیں. اس میں حضور کے چچا بھی ہیں, حضور کے داماد بھی ہیں, جو حضرت زینب حضور کی بڑی شہزادی, ان کے شوہر وہ بھی اسلام قبول نہیں کیے, بدر میں قیدی بنا لیے گئے, وہ بھی آئے ہیں. تو پیارے بھائیوں, صدیق اکبر نے مشورہ دیا, یا رسول اللہ ان سے کچھ پیسے لے کر, فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے, ہو سکتا بات اسلام قبول کر لے. سرکار کو یہ رائے پسند آئی. سرکار نے فرمایا ابو بکر کا مشورہ میں نے قبول کر لیا کہ ان سے کچھ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے. تو سرکار ایک ایک کو بلا کے پوچھ رہے آپ کا کیا کام ہے, کیا کاروبار کرتے ہیں, حیثیت دیکھنا سر کتنا کماتا, کیا ہے, کتنا دے سکتا. ہر ایک سے سرکار پوچھ رہے ہیں آپ کیا کام کرتے ہیں, کتنا دے سکتے ہیں. یا اے محمد, یا رسول اللہ نہیں ہو, یا محمد ہے, یا محمد میں اتنے دے سکتا ہوں, اتنے دے سکتا ہوں. ٹھیک ہے تو اتنے لے کے چلے جاؤ, ٹھیک ہے تو اتنے لے کے چلے جاؤ. چچا کی بات کیا آ گئی, بولے کہ اے محمد میرے پاس تو کچھ بھی نہیں دینے کو. سرکار نے فرمایا کہ اے چچا اگر آپ کے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے تو میں آپ کو چھوڑ دوں گا, لیکن آپ جب مکہ مکرمہ پہنچیں گے تو وہاں جانے کے بعد اب وہاں سے پیسے بھیجا دیجیے مدینہ میں. تو کہا کہ اے بھتیجے مکے میں بھی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. سرکار مسکرائے, فرمایا اے چچا جان جب بدر میں آ رہے تھے آپ تو گھر میں اپنی بیوی میری چچی ام الفضل, میری چچی آپ کی اہلیہ, آپ دونوں اپنے گھر کے کمرے میں بات چیت کر رہے تھے. آپ نے ایک درہم دیناروں سے بھری ہوئی تھیلی نکال کر اپنی بیوی میری چچی کو آپ نے نہیں دیا, اور یہ نہیں کہا کہ اس کو زمین کھود کر دفنا دو, اگر میں زندہ آ گیا میں لے لوں گا, اگر میں نہیں آیا تو میرے بیٹے قسم اس کو دے دینا. کیا آپ نے یہ نہیں کہا تھا؟
حضرت عباس گر گئے، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری اور میری بیوی کے علاوہ میرے بچوں کو اس کی خبر نہیں تھی. اب تو کمرے میں اکیلے میں بات کر رہے تھے، اور آپ مدینے سے مکے کی خبر دے رہے ہیں کہ بے شک آپ سچے اللہ کے نبی. نبی وہی ہوتا ہے جو خبر غیب دیتا ہے، علم غیب کی خبر دینے والا نبی ہوتا ہے. نبی کے معنی وہ یہ نبا، عربی میں غیب کی خبر کو کہتے ہیں نبا. نبی غیب کی خبریں دینے والا. عربی لغت جو جانتے ہیں ان کو پتا ہے، لیکن جن کے دلوں پہ پہنچ لگی ہوئی ہے تو نبی بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ علم غیب نہیں ہے. نام بھی ہوتے ہیں نبی لیکن علم غیب نہیں ہوتے، تو معنی نہیں سمجھے نبی کے. تو اسی وقت حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضور کے ہاتھ پر اسلام قبول فرما لیا کہ یہ تو اللہ کے سچے رسول ہیں. کیونکہ میں اور میری بیوی ہم دونوں بات کر رہے تھے، میرے بیٹوں کو بھی نہیں معلوم ہم لوگ کیا بات کر رہے تھے. پھر ہم دونوں مل کے گڑا کھودے، اس میں وہ تھیلی درہم و دینار کے تھیلی دونوں نے رکھے. سرکار مدینے میں رہ کر ہم کو یہ خبر دے رہے ہیں. کیا شان ہے آقا اسلام کی. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. تو یہ علم ہے حضور کو نہیں ہے. جو بولتے نا بدعقیدے حضور کو علم غیب نہیں ہے، یہ علم نہیں ہے، یہ علم نہیں ہے. تو میرے امام فرما رہے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے چھپا ہو بھلا، نہا ہو بھلا. معراج کی شب اللہ نے اپنے محبوب کو بلا حائل اپنے دیدار سے سرفراز فرما دیا. معراج کی شب ماتے کی آنکھوں سے محبوب نے اپنے رب کا دیدار کر لیا. تو رب سے بڑا تو کوئی غیب ہے نہیں. تو اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. پیارے بھائیوں، ہم اس نبی کے امتی ہیں جو ایسی غیب کی خبریں بتاتے ہیں کہ کون اپنی بیوی سے کمرے میں کیا بات کر رہا ہے اور پیسے دے کر کیا کہہ رہا ہے. وہ مکے میں کر رہا ہے لیکن آقا مدینے سے خبر دے رہے ہیں. اور یہ اب ختم نہیں ہو گیا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضور کا انتقال ہو گیا، حضور دنیا سے پردہ فرما لیے تو اب امت کے بارے میں حضور کو کچھ نہیں معلوم. ایسا نہیں. آج بھی اللہ کی عطا سے محبوب اپنی امت کے ہر فرد کے بارے میں جانتے ہیں. کون سا امتی کیا کر رہا ہے آقا کو خبر ہے، آقا کو معلوم ہے. اور کون کیا مانگ رہا ہے حضور کی بارگاہ سے آقا اس کو بھی جانتے ہیں. اور آقا یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کے لیے کیا اچھا ہے، اس کے لیے کیا برا ہے. مانگنے والا تو سب مانگ رہا ہے، لیکن آقا کو معلوم ہے اس کے لیے اچھا نہیں جو مانگ رہا ہے. اور آقا علیہ السلام ہر ایک کی بولی بھی جانتے ہیں. آقا کو اردو بھی آتی ہے، جو بول نہیں سکتا گونگا ہے آقا اس کی بھی دل کی بات جانتے ہیں. پیارے محترم بھائیوں، ہمارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عباس کو آزاد کر دیا، رہا کر دیے، تو وہ اسلام سے اتنی محبت کرنے لگ گئے کہ بے انتہا حضور پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے ہمیشہ یا رسول اللہ، بھتیجے نہیں، بھتیجا نہیں، یا رسول اللہ، ہمیشہ یا رسول اللہ. کسی نے پوچھا اے عباس آپ یہ بتائیے کہ آپ بڑے ہیں یا پھر حضور بڑے ہیں؟ تو کیا پیارا جواب دیا آپ نے اسلام قبول کرنے کے بعد. اب یہ کیفیت ہو گئی. کہا کہ حقیقت میں تو محمد بڑے ہیں، میں 2 سال پہلے پیدا ہو گیا. 2 سال پہلے میں پیدا ہو گیا، بڑے تو محمد ہیں. سبحان اللہ. عمر شریف حضرت عباس کی 2 سال زیادہ تھی. تو کیسا پیارا جواب دیا کہ ادب ہے وہاں پر ادب. یہ نہیں کہا کہ میں بڑا ہوں، جیسے بولتے ہیں نہیں میرے چھوٹے بھائی ہیں میں بڑا بھائی ہوں. نہیں، سرکار کیا حضرت عباس کیا عرض کر رہے ہیں، فرما رہے کہ بڑے تو محمد ہی ہیں، بڑے تو رسول اللہ ہی ہیں. 2 سال تو پہلے پیدا ہو گئے. کیا شان ہے، کیسی تعظیم ہے، تعظیم رسول. پیارے بھائیوں، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر حضرت ابو سفیان انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا. یہ بھی بدر میں سیدھے سالار بن کر آ گئے تھے کافروں کی طرف سے.
کافروں کے سپہ سالار مکے کے سردار ابو سفیان بدر میں ہار گئے، اس کے بعد پھر احد میں بھی ہار گئے، 2 جگہ ہار گئے، بعد میں پھر اسلام قبول کرے، لیکن پھر 50-50 دل و دماغ پہ 50 ہے، ادھر ادھر 2 طرف ہے۔ سرکار کھانے کا وقت تمام کر رہے ہیں، حضرت ابو سفیان کے دل میں آ رہا ہے کہ کاش میرے پاس طاقت ہوتی، فوج ہوتی، سپاہی ہوتے، ہتھیار ہوتے، تو محمد یہ جو طواف کر رہے ہیں نا ان سے مقابلہ کرتا، ان کو ہرا دیتا۔ سرکار طواف کر رہے ہیں، یہ ابو سفیان ٹھہرے ہوئے حضور کو دیکھ رہے ہیں، دیکھتے دیکھتے ذہن میں آ رہا ہے کاش میرے پاس سپاہیاں ہوتے، ایک فوج ہار گئی، کاش میرے پاس ہوتا تو اس شخص کو میں شکست دے دیتا۔ وہ سرکار طواف کرتے کرتے ابو سفیان کے سامنے آ گئے اور اس کا فرمایا اے ابو سفیان اگر تو لڑتا تو پھر ہارتا، اگر لڑتا تو پھر ہارتا۔ فرمان کے سرکار آگے تشریف لے گئے، ابو سفیان حیران ہو گئے، میرے دل میں یہ بات آئی اور محمد نے خبر دے دی، لیکن یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اسلام میں داخل ہوئے، لیکن پھر بات ہوتا نا ادھر آتے، لیکن پھر تھوڑا ایسا رہتا، تھوڑی کنڈیشن مکمل نہیں اترتے۔ اس کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا فی السلم کافہ، اے ایمان والے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، آدھے ہو کے آدھے تک مت پھرو، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو پیارے بھائیوں ابو سفیان جب سنے کہ اگر لڑتا تو پھر ہارتا، لیکن یار اس کا معافی چاہتا ہوں، میرے دل پر آپ کی نظر ہے، تو امام نے کیا فرمایا سارے عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ اس کے دل میں کیا ہے آقا جانتے ہیں، آقا کو ہر چیز کی خبر ہے، اور وہ جو بے خبر ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ حضور نہیں جانتے، سرکار وہ بھی جانتے ہیں، اس کی کیفیت بھی آقا جانتے ہیں کہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کے بارے میں کیا ہے، یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نہیں جانتا ہوں، سرکار وہ بھی جانتے ہیں، اس کو خبر نہیں۔ پیارے بھائیوں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری حیات تمہارے لیے رحمت ہے، میری ممات تمہارے لیے رحمت ہے، میرا جینا تمہارے لیے رحمت، میرا دنیا سے پردہ کرنا تمہارے لیے رحمت۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیسا؟ فرمایا کہ جب تک تمہارے بیچ رہوں گا تمہیں نصیحت کرتا رہوں گا، تمہیں سمجھاتا رہوں گا، تمہیں دین سکھاتا رہوں گا، جب تم سے پردہ کر لوں گا تمہارے اعمال میری بارگاہ میں پیش ہوں گے، ہر پیر ہر جمعرات تمہارے اعمال میری بارگاہ میں آئیں گے، تو تمہارے اعمال دیکھ کر، گناہوں کو دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے توبہ کروں گا، اور تمہارے اچھے اعمال دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کروں گا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے میرے امتی داڑھی رکھ رہے ہیں، اے اللہ تیرا شکر ہے میرے امتی امامہ باندھ رہے ہیں، اے اللہ تیرا شکر ہے میرے امتی میری یہ سنت 10 دن کا مسنون اعتکاف کر رہے ہیں، اے اللہ تیرا شکر ہے میرے غلام میرے امتی مجھ پر نازل ہونے والا کلام قرآن پڑھ رہے ہیں۔ یہ عربی نہیں جانتے لیکن ترجمہ پڑھ کر سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کیا فرما رہا ہے۔ تیرا شکر ہے اے اللہ میرے غلام میرے امتی میری محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، میری آج سے بھی محبت کرتے ہیں، میرے صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ اور جب دیکھتے ہیں کہ کوئی پی کے لیا ڈرنک کر لیا، جھگڑا کر رہا، مار پیٹ کر رہا، پی کے گھر میں آ کے بیوی کو مار رہا ہے، بچوں کو مار رہا ہے، محلے میں ادھم مچایا ہوا ہے، جب آواز آیا بولا ارے یہ شخص یہ بولا میرا یہ امت، اے اللہ اس کو معاف فرما دے، اے اللہ اس کی بخشش کر دے، اے اللہ اس کو ہدایت دے، اے اللہ اس کو معاف کر دے، اے اللہ اس کو بخش دے، تو تمہارے لیے اللہ کے حضور استغفار کروں گا اور تمہارے اچھے اعمال دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ تو آج بھی جو حضور کا غلام حضور کا امتی حضور اسلام کی سنتوں کو زندہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور شکر گزاری فرما رہے ہیں، اور گناہگار کو دیکھ کر اللہ اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے استغفار فرما رہے ہیں، تو
کیا ارادہ پیارے بھائیوں کہ ہمارے اعمال جب حضور کی بارگاہ میں ہر پیر ہر جمعرات کو پیش ہو تو حضور ہمارے اعمال نامے کو دیکھ کر کیا اللہ کا شکر ادا کریں یا ہمارے استغفار کریں؟ شکر ادا کرو. تو ویسے کام ہم کو کرنے کا صحیح بنا ہے کہ ہم نے اللہ کے حضور سے یہ عرض کرنا ہے کہ یا رسول اللہ آپ اللہ کا شکر ادا کریے کیونکہ ہم آپ کی بات پہ لگے ہیں, آپ کی غلامی میں یا رسول اللہ. تو یہ کام ہونا چاہیے پیارے بھائیوں, دین سیکھنا, دین پر عمل کرنا. ایک صحابی حضور سے پوچھ لے کہ یا رسول اللہ سرکار نے خبر دی کہ اب تمہارا انتقال ہونے والا ہے. صحابہ کو سرکار نے صحابی کو بتایا اب کچھ دیر میں تمہارا انتقال ہونے والا ہے, ابھی ملک الموت تمہاری روح قبض کر لیں گے. وہ صحابی پوچھے یا رسول اللہ اب میں کیا کروں؟ آقا نے فرمایا علم دین سیکھنے میں مشغول ہو جاؤ, علم دین سیکھنے میں مشغول ہو جاؤ. انہوں نے یہ نہیں پوچھا یا رسول اللہ اب تو میں مرنے والا ہوں, آپ خبر دیں کہ میرا انتقال ہوگا, اب میں علم حاصل کر کے کیا کروں؟ یہ نہیں پوچھا, بلکہ علم دین سیکھنے میں آپ مشغول ہو گئے. جو صحابہ عالم صحابہ تھے, صحابہ میں بھی کیٹیگری ہوتی ہے, اور جو عالم علماء صحابہ تھے وہ عام صحابی ان علماء صحابہ کے پاس جا کر علم دین سیکھنے میں مشغول ہو گئے, یعنی حلقے میں بیٹھ کے جا کر علم سیکھنا ہے. یہ نہیں فرمایا کہ علم سیکھ کر عمل تو کر نہیں سکتا, آگے پہنچا بھی نہیں سکتا. عمل کو جیسے آقا نے حکم فرمایا وہ صحابی مشغول ہو گئے. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتے وقت اگر کوئی بندہ علم دین سیکھنے میں مشغول ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا. تو مرتے وقت بھی کیوں نہ ہو علم دین سیکھنے میں مشغول رہو, یہ پیغام دیا جا رہا ہے. تو میرے پیارے بھائیوں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, تو ان سے پوچھو جن کو علم دیا گیا اگر تم نہیں جانتے ہو. تو جو چیز نہیں معلوم ہے تو اس کے بارے میں پوچھ لینا چاہیے, سوال کرنا چاہیے کہ اس کے بارے میں کیا ہے, اس کے بارے میں کیا ہے. اللہ ہم کو فرما رہا ہے ایسے پوچھو تم, اگر تم کو نہیں معلوم تو پوچھو ان سے جن کو علم دیا گیا, جن کو معلومات ہو گئی ان سے تو پوچھ لو. تو ہمیں کوئی چیز نہیں معلوم ہے تو ہم جن کو معلومات ہیں ان سے پوچھ لینا, قرآن کا حکم ہے. بھائی کیا پوچھتے جو سمجھ میں کر لو, ایسا نہیں. جو سمجھ میں کر لیں گے تو نقصان میں خسارے میں رہیں گے, اپنی طرف سے کوئی رائے قائم کر لیں گے تو نقصان میں رہیں گے. تو ہر کام سے پہلے علم دین حاصل کر لینا چاہیے. تو آپ میں سے جو بھائی آج فجر میں بھی بہت سارے سوالات ہو رہے تھے, تو اب آپ میں سے جو سوال کرنا چاہتے ہیں میں حاضر ہوں, آپ سوال فرما سکتے ہیں. تشریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلوا علیہ صلاۃ